صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. صلوات. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. ماہ محرم کی پہلی شب امام زمانہ کی خدمت میں دست بدعا ہو کر التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں بہترین معنوں میں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند متعال کی آخری حجت کے ظہور کے لیے، حجت دوران حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. محمد و آل محمد. حضرت محترم، خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر خداوند متعال چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، دیکھیں آیت پہ دقت کریں انشاءاللہ تو ہم اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر تمہارا رب یہ چاہتا تو امت کو واحد بنا دیتا، تمام انسانوں کو ایک ساتھ وحدت دے دیتا. وَلَا يَزَالُونَ الْمُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ تو ہمیشہ آپس میں جھگڑتے ہی رہیں گے، اختلاف ان میں ہمیشہ رہے گا. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ وہ لوگ کہ جن پر تو تیرے خدا نے رحمت نازل کی. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے تو خداوند متعال نے انہیں خلق کیا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 119. اب اس آیت میں کچھ نکات ہیں جن پہ توجہ کرنی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر خدا چاہتا تو ایک امت بنا دیتا. یہ آیت دلالت کرتی ہے انسان کے اختیار پہ کہ چونکہ خداوند متعال نے انسان کو اختیار دیا ہے تو انسان اپنے اختیار سے فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس طرف جانا ہے. بس آیت میں ارادہ بتا رہا ہے کہ خداوند متعال تشریعاً تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ امت واحد ہوں، لیکن تکویناً اس کو جبر پہ حمل نہیں کیا. انسان کو اختیار دے دیا کہ اگر چاہے تو سب مل کر خدا کی عبادت کریں اور شکر کریں، اور اگر چاہیں تو کفران نعمت کریں اور خدا سے دور ہو جائیں. بس یہ ہے وہ ارادہ خدا کا کہ جو خدا نے حمل نہیں کیا.
خداوند متعال تشریعاً چاہتا ہے کہ سب جمع ہو جائے، لیکن خداوند متعال نے تکویناً اسے حمل نہیں کیا، اختیار کو سلب نہیں کیا انسان سے. اور یہی وہ اختیار ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کے لیے سزا اور جزا کا کنسیپٹ رکھا گیا ہے. تو یہ تو وہ پہلی چیز ہے جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے. دوسری چیز آیت یہ کہتی ہے کہ جو شخص رحمت کے سائے میں آ جائے گا تو ان میں اختلاف نہیں ہوگا. اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبَّكَ، بس آپس میں ان میں اختلاف رہے گا مگر یہ کہ وہ رحمت کے سائے میں آ جائے. جب خدا کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا تو آپس کا اختلاف ختم ہو جائے گا. تیسری چیز جو اس آیت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، یعنی خداوند متعال فرماتا ہے کہ انسان کا مقصد خلقت ہی یہی ہے کہ انسان خدا کی رحمت کے سائے میں آ جائے. دیکھیں یہ باریک نکات ہیں لیکن میں پیش کرتے جا رہا ہوں، آگے جاتے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایک منزل تک پہنچ جائیں. بس آیت سے جو 3-4 چیزیں سمجھ آتی ہیں اس میں سے ایک یہ کہ خداوند متعال نے انسان کو اختیار دیا. دوسری چیز یہ کہ جو رحمت کے سائے میں آ جائیں گے وہ متحد ہو جائیں گے، جو رحمت کے سائے میں نہیں آئیں گے ان میں آپس میں ہمیشہ اختلاف رہے گا. تیسری چیز جو آیت بتاتی ہے کہ جو رحمت کے سائے میں آ جائے گا تو خداوند متعال نے تو اسے خلق ہی اس کے سائے میں آنے کے لیے کیا ہے، تو بس اس کا مقصد خلقت حاصل ہو جائے گا. بس عزیزان اب خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ ما کانا، خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلوات بھیجے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. اب دیکھیں یہ دوسری آیت ہے، یہ بھی اسی بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ ہو گئے، معیت میں آ گئے، وہ کفار کے لیے تو شدید ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں. ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں لیکن کفار کے لیے شدید ہیں. تو اسی سے سمجھ میں آیا کہ خداوند متعال نے پیغمبر کو رحمت للعالمین کا خطاب کیوں دیا. یعنی چاہتا تھا کہ انسان رحمت کے سائے میں آ جائے لیکن ایک رحمت بنا کر بھیجا اس پیغمبر کو کہ جو اس سے متصل ہو جائے وہ رحمت میں آ گیا، جو اس سے دور ہو جائے وہ لعنت کا شکار ہوا. بس اس پیغمبر کی رحمت کے سائے میں آ جائے. یہ ہے وہ مقصد خلقت کہ جو خدا انسانوں سے چاہتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب عزیزان محترم قرآن میں ایک آیت تو یہ ہے کہ جو مقصد خلقت بتاتی ہے، یعنی انسان کی خلقت کا مقصد رحمت ہے کہ حصول رحمت الہی، کہ خداوند متعال کی رحمت کے سائے میں آ جائے. ایک اور آیت قرآن مجید میں ہے، خداوند متعال فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی اپنی عبادت کے لیے. بس یہ آیت بھی مقصد خلقت بتاتی ہے کہ جنوں اور انسانوں کی خلقت کا مقصد عبادت ہے، عبودیت ہے. اب یہاں پر دقت کریں تو پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ منظور یہاں پر عبودیت ہے، صرف عبادت نہیں. عبودیت یعنی انسان اپنی پوری زندگی میں، اپنے تمام افعال میں، اپنے تمام خیالات میں، اپنے تمام عقائد میں خداوند متعال کیا تابع ہو. صرف عبادت منظور نہیں کہ نماز پڑھے روزہ رکھے، نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی اس لائحہ عمل کے مطابق ہو جو خداوند متعال نے دیا ہے. بس یہ ہو گیا مقصد خلقت انسان یعنی عبودیت. لیکن عبودیت کی شرط ہے معرفت. روایت میں بھی ملتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ. عبودیت کے لیے شرط ہے معرفت،
یعنی جب تک انسان خدا کی معرفت حاصل نہ کرے خدا کی عبودیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس اس شرط کو اگر ملاحظہ کریں کہ عبودیت کی شرط معرفت، لیکن معرفت خداوند متعال کی ممتنع ہے۔ خداوند متعال کی ذات کی معرفت تو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں حاصل نہیں کر سکتا؟ چھوٹا سا قانون ہے جس کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ معلول جو ہے وہ کبھی علت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ خداوند متعال علت العلل ہے۔ ایک معلول اپنی علت کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس خداوند متعال کی ذات کی معرفت تو ممکن نہیں ہے۔ اب جب ذات کی معرفت ممکن نہیں تو انسان اس کی صفات اور اس کے آثار کی معرفت حاصل کرے گا۔ صفات اور آثار کی معرفت، یہی چیز آپ کے ہمارے مولا جناب امام سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ امام مجلس میں تشریف فرما تھے، کچھ اصحاب کا مجمع موجود تھا، تو ایک شخص بلند ہوا، امام سے کچھ سوالات کیے، پھر امام سے اس نے سوال کیا کہ یہ معرفت اللہ کیا ہے؟ معرفت اللہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے میں ہر شخص کی معرفت کا معیار اس کا امام ہے۔ بس اگر کوئی شخص خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے امام کی معرفت حاصل کرے۔ اگر امام کی معرفت حاصل کرے گا تو خدا کی معرفت حاصل ہوگی، اگر امام کی اطاعت کرے گا تو خدا کی اطاعت کہلائے گی۔ بس معرفت کا معیار، اب دیکھیں یہ مراحل ہم تیزی سے طے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے، ہمیں اپنے موضوع تک جانا ہے، اس منزل سے متصل ہونا ہے۔ بس دو چیزیں اب تک جو سمجھ آئی، ایک قرآن مجید فرماتا ہے مقصد خلقت رحمتوں کا نزول، کہ انسان رحمت کے سائے میں آ جائے۔ دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ مقصد خلقت یعنی عبودیت، لیکن عبودیت کی شرط ہے معرفت، اور معرفت کس کی؟ خداوند متعال کی، کہ جس کی ذات کی معرفت ممکن ہی نہیں تو اس کی صفات اور اس کی آثار کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور کیسے حاصل ہوگی؟ امام کے ذریعے سے حاصل ہوگی، وہ امام کہ جو اس کی صفات کا مظہر ہے، وہ امام کہ جو اس کے علم کا مظہر ہے، وہ امام کہ جو اس کی قدرت کا مظہر ہے، وہ امام کہ جو اس کی حیات کا مظہر ہے، وہ امام کہ جو اس کی تمام صفات کا مظہر ہے۔ ارے جبھی تو امام کو باب اللہ کہا گیا، ارے جبھی تو امام کو وجہ اللہ کہا گیا۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو بس امام کی معرفت خدا کی معرفت کا رستہ۔ اب یہی وہ وجہ رہی کہ خداوند متعال نے ازل سے انبیاء کا اور ہدایت کا سلسلہ ہمارے لیے جاری رکھا۔ 1,24,000 انبیاء، جن میں نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولی العزم پیغمبران بھی تھے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوتے رہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، اپنی امت کی ہدایت کرتا رہا، اور ہدایت کا جو بنیادی ترین اور اساسی ترین پہلو تھا وہ کیا تھا؟ توحید، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ خدا کی عبادت کرو کہ جو مقصد خلقت ہے، اور طاغوت سے پرہیز کرو۔ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے کیونکہ ہدایت انسان کے لیے ضروری، چونکہ مقصد خلقت اس خدا نے دیا ہے تو اب ہدایت کا رستہ بھی وہی بتائے گا، وہی بتائے گا کہ کس طریقے سے اس مقصد خلقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو بس ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور مقصد خلقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے رہے، سعادت کے رستے کی جانب ہماری رہنمائی کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی کا دور آ گیا۔ جب آخری نبی کا دور آیا اور آپ اپنی تمام تبلیغات کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو اب انسان کو ابھی بھی ہدایت کی ضرورت تو ختم نہیں ہوئی،
ہدایت کا تو انسان اب بھی محتاج ہے. تو بس اپنے بعد اپنے نائب کو امام بنا کر ہمارے اوپر رکھا خداوند متعال کے حکم سے. کیوں؟ کیونکہ اگر حجت کا سلسلہ قط ہو جائے یعنی ہدایت کا سلسلہ قط ہو گیا. بس حجت کے سلسلے کو پیغمبر کے بعد باقی رکھا گیا ائمہ کی صورت میں، لیکن ہدف وہی کہ توحید کا بیان ہو. امام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ فطرت جو کہ خدائی فطرت ہے کہ جس پہ انسان کو خلق کیا گیا ہے، مولا اس کے کیا معنی ہیں؟ 2 روایتیں ہیں، دونوں کو ملا کے پیش کر رہا ہوں. ایک روایت میں امام فرماتے ہیں هو توحید، یہ جو فطرت ہے کہ جس پہ انسان کو خلق کیا گیا ہے وہ توحید ہے. دوسری روایت میں امام فرماتے ہیں هو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ الہا ہونا توحید. خدا کی قسم توحید کے معنی یعنی خدا کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر توحید آ کے مکمل ہوتی ہے. بس انبیاء کا سلسلہ رہا، توحید کا پیغام پہنچاتے رہے، آخری نبی کی بشارت دیتے رہے، ان کے نائب کا تعارف کرواتے رہے، اوصیاء کا تعارف کراتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر کا زمانہ آ گیا. تو اب سمجھ آیا جب یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا، توحید کا بیان چلتا رہا، لیکن یہ وہ توحید جو ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. پس جس طرح توحید ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو پس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین بھی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. پس تو آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم، پس دین کامل ہوا علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو یہ دین ناقص رہ جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان تیزی سے یہ منازل طے کرتے ہوئے اب معرفت امام سے پہلے کی جو بات ہے، جو پہلے کا مرحلہ ہے، وہ ہم نے پچھلے اشرے میں بیان کیا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ معرفت خدا کے لیے معرفت امام اور معرفت امام کے لیے معرفت نفس. معرفت نفس کی بحث ہم نے گفتگو پچھلے اشرے میں انجام دی. اب ہم پہنچے یہاں پر معرفت امام. معرفت امام کی بحث کو بھی ہم نے انجام دیا، لیکن بس ان 2 آیات سے جو چیز ہمیں سمجھ آئی کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم اس کی رحمت کے سائے میں آ جائیں. خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی عبودیت میں آ جائیں. عبودیت کی شرط معرفت خدا چونکہ ممکن نہیں تو اس کے لیے شرط کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے. پس جو امام کی معرفت حاصل کرے گا وہ مقصد خلقت تک پہنچ جائے گا. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بس عزیزان اب یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک امام آتے رہے، اور چونکہ ہدایت کی ضرورت تھی، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی. ہدایت چونکہ ہر انسان آج بھی اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کا محتاج ہے تو ہدایت کا محتاج ہے. اور چونکہ ہدایت کا محتاج ہے تو حجت یہاں پر ضروری ہے، حجت کا وجود ضروری ہے. ان تمام روایات سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ لولا الحجہ لسقط الارض علی اہلہا، کہ اگر زمین پہ خدا کی حجت نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کو اپنے اندر دھنس لے. یعنی تکویناً ان تمام مراتب سے ہٹ کر صرف تشریعاً اگر بات کی جائے تو حجت خدا کی ضرورت ہے ہر انسان کو. یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ اگر زمین پر 2 انسان ہو تو اس میں سے ایک یقیناً خدا کی حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہے. مگر یہ کہ یہاں پر کوئی اشکال کرے، کوئی یہ بات کہے کہ پیغمبر اور ختم نبوت کے بعد پیغمبر قرآن چھوڑ کر گئے اور حسبنا کتاب اللہ، کتاب ہمارے لیے کافی ہے.
تو اس کا ادعا وہیں سے رد ہو جائے گا کہ جو کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، اس سے سوال یہی ہوگا کہ پس پیغمبر نے کیوں کہا انی تارک فیکم الثقلین؟ اگر کتاب کافی ہوتی تو پیغمبر دو چیزیں کیوں چھوڑ کر جاتے؟ دو چیزیں چھوڑ کر جانا بتاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کافی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر ہدایت کرتی ہیں۔ پس قرآن ہدایت کرتا ہے امام کی جانب، امام ہدایت کرتا ہے قرآن کی جانب۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو پس ہدایت کی ضرورت رہے گی، اور اسی لیے حجت خدا کا وجود ضروری ہے، اور یہی اثبات ہے حجت دورہ کے وجود پر۔ حجت دورہ قطب عالم امکان کے وجود پر یہی ایک دلیل کافی ہے کہ اگر آپ کا وجود نہ ہو تو انسان مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر مقصد خلقت پر نہ پہنچے تو اس کی خلقت عبث ہو جاتی ہے۔ اگر خلقت عبث ہو جائے تو یہ حکیم سے سرزد نہیں ہوتا۔ حکیم کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں نقص ہو۔ بس خدا کی حکمت کا اقتضا ہے کہ خلقت کہ اس کی حجت ہمیشہ زمین پر موجود رہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان کیا ہوا کہ اب ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی حجت زمین پر موجود ہے لیکن پردہ غیب میں ہے۔ یعنی یہ زمانہ اس زمانے سے اس لحاظ سے فرق کرتا ہے کہ جب خدا کے نبی حضوراً موجود تھے، جب ائمہ لوگوں کے ساتھ حضوراً موجود تھے، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ جسے غیبت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں حجت خدا پردے میں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ زمانہ عام زمانوں سے فرق ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں اس زمانے میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ایک ہدایت کا سلسلہ قطع نہیں ہوا، دو حجت خدا آج بھی زمین پر موجود ہے، اور حجت خدا تین اپنی غیبت میں ہونے کے باوجود لوگوں کی اسی طرح ہدایت کرتی ہے کہ جو ہدایت کا حق ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ امام غیبت میں رہ کے غائب رہ کر کس طرح لوگوں کی ہدایت کرتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے رہ کر اپنا نور اس کائنات تک پہنچاتا ہے۔ بس سورج اپنی جگہ موجود ہے، وہ اپنا نور بھی پہنچاتا ہے، وہ اپنی حرارت بھی پہنچا رہا ہے۔ یہ بادل اس کی نور اور اس کی حرارت کے زمین پر پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ بس ہدایت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، مقصد خلقت کی جانب انسان ابھی بھی آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ایک چیز جو اس غیبت کے دوران میں ہے، جو اسے دوسرے زمانوں سے فرق کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ غیبت کا زمانہ سخت ترین زمانہ ہے، ہدایت کے حصول کے لیے سخت ترین زمانہ ہے۔ یعنی اب انسان کے لیے اس زمانے میں اتنا آسان نہیں کہ ہدایت تک پہنچ سکے، یعنی وہ کوشش جو زمانے حضور میں اسے کرنی تھی اس سے زیادہ کوشش زمانے غیبت میں کرنی ہے۔ تو اسی بنیاد پر کہ زمانہ غیبت ایک اور مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے امام کی معرفت، دو اور اس زمانہ غیبت میں ایک مومن کے وظائف میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ وظیفہ جو حضور کے زمانے میں تھا وہ اپنی جگہ موجود، لیکن جو غیبت کے زمانے کے وظائف ہیں وہ اضافہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر وہ موضوع ہے ہمارا جو ہم نے انتخاب کیا ہے کہ انتظار فرج اور ہماری ذمہ داریاں، معرفت امام اور انتظار فرج۔ اس موضوع کو جس طریقے سے بھی لے لیں، دو چیزیں آج کے زمانے میں ہمارے لیے مہم ترین ہیں، ایک معرفت امام کہ جو مقصد خلقت تک ہمیں پہنچائے،
اور دوسرا انتظار فرج، کہ انتظار فرج دیکھیں ایک اصطلاح ہے جس میں وہ تمام وظائف آ جاتے ہیں کہ جو غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہیں، کہ جن کا انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انتظار صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں، یہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا اور بالکل صحیح ہے یہ بات۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور دیکھے کہ کب امام کا ظہور ہوتا ہے، نہیں، اس دور میں کچھ ہمارے لیے وظائف مقرر کیے گئے ہیں، ان وظائف کو حتماً انجام دینا ہے، ان وظائف کے مجموعے کو کہا جائے گا انتظار فرج، اور یہی ہماری ذمہ داری رہے گی۔ تو بس مقدمے کو تمام کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ آج اس میں ایک بات آپ کے لیے ایک عنوان سے پیش کریں گے، اور کل سے موضوع کے اندر وارد ہوں گے، اور موضوع یہی رہے گا کہ معرفت امام، مخصوصاً موضوع کا عنوان ہے معرفت امام زمان، معرفت امام زمان اور انتظار فرج، یعنی ہماری ذمہ داریاں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کل سے کہ ہم بھی وقت پر تشریف لائیں، آپ بھی وقت پر تشریف لائیں۔ 9:20 کا جو ہمیں کہا گیا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس طرح یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو لوگ شرکت کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہماری مجلس مربوط رہتی ہے، ربط در ربط چلتی ہے۔ اگر آپ شروع سے شرکت نہ کریں تو آپ کو وہ مطلب اس طرح حاصل نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت پر شرکت کریں، باوضو ہو کر مجلس میں شرکت کریں، مجلس کے آداب کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ 10 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم اپنی جانب سے پوری کوشش کریں گے کہ موضوع سے مرتبط جتنے بھی عرائض ہیں، جتنے بھی مطالب ہیں کہ جو ہم نے مطالعہ کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب پہلی چیز جس کو آج اس کو دوسرا مقدمہ سمجھ لیں اسی گفتگو کا، کہ اس مقدمے کو آج ہی ہم حل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خود زمانے غیبت کی جو گفتگو ہے، تاکہ پھر امام کے حقوق جو ہم پر ہیں، ہم پر جو وظائف ہیں، غیبت میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور امام کی دوسری صفات و خصوصیات کی جو تعارف ہے ان کے اوپر ہم انشاءاللہ کل سے بات شروع کریں۔ پہلی چیز جو زمانے غیبت میں جو حتماً ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ غیبت امام خدا کے حکم سے ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے ہمیں معلوم ہوں، لیکن ان کا التفات ضروری ہے، التفات ضروری ہے، یعنی غیبت خداوند متعال کے حکم سے ہے، اس کے حکم سے ہے، تو پس جب تک وہ چاہے گا امام غیبت میں رہیں گے، جب وہ چاہے گا امام کا ظہور ہو جائے گا۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں، لیکن ظہور ایک حکمت کے تحت ہے، اور اس حکمت کو صرف خداوند متعال جانتا ہے۔ یہ ان ساری باتوں کا التفات اس لیے ضروری ہے کہ اب یہ وقتاً فوقتاً آتی رہے گی بات، لیکن انسان نا امید نہ ہو، کیونکہ روایت میں اگر کسی نے دیکھ لیا کہ جب امام کا ظہور ہوگا دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، امام اسے اس طرح پاک کریں گے، عدل و انصاف سے اس دنیا کو پر کر دیں گے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ آج بھی تو دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، نا امید ہو جاتا کہ پھر امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ نہیں، اس نا امیدی سے بچنے کے لیے اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ بیان ہوگی، پہلی چیز جو انسان ہمیشہ اپنے دل میں رکھے اور اس بات کا اقرار کرے اور اپنا عقیدہ بنائے کہ یہ غیبت خدا کی طرف سے ہے، اور جب خدا کا حکم ہوگا تو امام کا ظہور ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ اس غیبت امام کی ہمیں پہلے سے خبر دی گئی ہے۔ کمال الدین اگر اٹھا کے دیکھیں تو باب نمبر 25 سے یہ بحث جب شروع ہوتی ہے، تمام ائمہ کا ایک ایک کر کے ذکر کیا ہے، حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں نام لے کر خصوصاً بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی ایک امام سے بھی ایسا نہیں کہ حدیث موجود نہ ہو امام کی غیبت پر، یعنی اتنا بڑا عنوان ہے کہ ہر امام نے اس کے بارے میں حدیث دی ہے۔ پیغمبر کے بعد جناب سیدہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا،
امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری علیہ السلام ایک دفعہ صلوات بھیجے تمام ائمہ سے، تمام معصومین سے۔ اس باب میں یعنی غیبت کے باب میں، اور کتاب میں جو حدیث موجود ہے ہر باب میں ایک یا ایک سے زیادہ حدیث موجود ہے کہ امام کی غیبت حتمی ہے۔ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی جو تشیع کو غیبت کے بعد پتہ چلی ہو، پیغمبر کے زمانے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہمارا بارواں غیبت میں جائے گا۔ یہ دو۔ تیسری چیز جو غیبت کے حوالے سے مہم ہے امام کی، وہ یہ کہ یہ غیبت سنت الہی میں سے ہے۔ سنت الہیہ میں سے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں پہلی دفعہ غیبت ہوئی ہو، بلکہ انبیاء سابقہ میں بھی غیبت کا سلسلہ رہا ہے۔ اب یہ بھی اب کمال الدین میں جا کر دیکھیں، یعنی یہ کتاب لکھی اسی لیے گئی ہے۔ کمال الدین جو کتاب ہے وہ لکھی ہی اسی بات کے لیے گئی ہے کہ جب شروع کرتے ہیں جناب ادریس، جناب ہود، جناب صالح، جناب نوح، جناب یوسف، جناب یونس، جناب موسیٰ، تمام انبیاء کی ایک ایک کر کے غیبت بیان کی۔ غیبت کی خصوصیات میں فرق ہو سکتا ہے، غیبت کی خصوصیات میں فرق ہو سکتا ہے، کچھ کم مدت کے لیے ہیں، کچھ زیادہ مدت کے لیے ہیں، لیکن غیبت میں اختلاف نہیں۔ ان تمام انبیاء کی غیبتیں رہی ہیں۔ بس یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت انبیاء بھی رہی ہے کہ خداوند متعال جب چاہتا ہے اپنی حجت کو لوگوں کی نظروں سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ تین مطالب تھے، اور چوتھا مطلب جو ان تینوں مطالب کی اہمیت کے باوجود ان تینوں سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ روایات میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیبت طولانی ہوگی، غیبت طولانی ہوگی۔ یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ تذل فیہا الامم، امام زمانہ کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ امتوں کی امتیں اس غیبت کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گی۔ اب یہ نہ کہیں کہ اس غیبت کی وجہ سے، تذل فیہا الامم یعنی اس غیبت کے دوران میں گمراہ ہو جائیں گے، اس غیبت کے دوران میں امتوں کی امتیں گمراہ ہوں گی۔ اب اس حدیث کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید اس کا تعلق ہم سے نہ ہو، لیکن جو اس کے بعد ایک روایت ہے جو امام سجاد علیہ السلام سے ہے، امام فرماتے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ حتی یرجع عن ھذا الامر اکثر من یقول بہ۔ یہ سخت ترین روایت ہے جو ہمیں ملی، ہم نے کہا کہ یہی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، باقی روایت موجود ہے۔ کیا امام فرماتے ہیں؟ حتی یرجع عن ھذا الامر اکثر من یقول بہ۔ بہت ہی سادہ اس کا ترجمہ ہے، غیبت اس وقت تک چلے گی کہ اکثریت لوگوں کی اس غیبت کا انکار کرتے ہیں۔ کون سی اکثریت؟ کہ جو اس غیبت کی قائل ہو۔ پھر اسے ایک دفعہ عبارت پڑھ دوں، حتی یرجع عن ھذا الامر اکثر من یقول بہ۔ وہ لوگ جو اس غیبت کا اقرار کرتے ہوں گے، جو امام حجت کا اقرار کرتے ہوں گے، ان میں سے اکثر گمراہ ہو جائیں گے۔ اس وقت تک یہ غیبت چلے گی۔ اب یہ حدیث سخت ہے، لیکن پھر امام نے فرمایا کہ مگر 4 چیزیں ہیں جو گمراہی سے تمہیں بچائے گی۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یقین، یعنی خدا کی حکمت اور امام کی وجود پر یقین ہو انسان کو کہ امام موجود ہیں اور پردہ غیب میں، اس پر یقین رکھے اور متزلزل نہ ہو۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ صرف وہی شخص گمراہی سے بچے گا کہ جو امام کی معرفت رکھتا ہو۔ دیکھیں یہاں پھر معرفت آ گئی، یعنی موضوع سے ہم پھر متصل ہوں گے، کیونکہ جس طرح مقصد خلقت معرفت امام ہے، اسی طرح اگر غیبت کے دوران میں کوئی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو معرفت اس کے لیے لازم ہے۔ بس یقین رکھے، معرفت رکھے، امام کی قضاوت کو قبول کرے، 4 امام کے آگے تسلیم ہو جائے۔ وَسَلِّمْ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ 4 چیزیں اگر غیبت کے زمانے میں ایک مومن اختیار کرے تو گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ یقین، تسلیم،
امام کی قضاوت کے اوپر بھی تسلیم، اور چوتھی چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کی وہ ہے معرفت۔ اگر معرفت امام کی رکھے گا تو مقصد خلقت کی جانب بڑھتا رہے گا اور اس پر آشوب دور کے اندر گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ اگر معرفت نہ ہوئی تو وہی ہوگا کہ جو امام نے بتا دیا کہ اکثر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ منکر ہو جائیں گے، امام کے وجود کا انکار کریں گے، پہلے شک اور تردید میں مبتلا ہوں گے اور پھر انکار کرنے لگیں گے۔ ان چار چیزوں کے اوپر انشاءاللہ بات رہے گی، مسلسل تفصیل سے بحث رہے گی، گفتگو رہے گی۔ ایک چیز جو امام نے فرمائی کہ غیبت کے دوران میں گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مومن تعجیل فرج کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ وہ پانچویں چیز ہے کہ جو اس باب میں مہم ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائیں گے تو اب یہ وہ شخص ہے کہ جن کے لیے کہا گیا ہے افضل من اہل کل زمان، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہر زمانے میں با ایمان لوگوں سے زیادہ افضل ہیں، ان کا ایمان بھی ان کے مقابلے میں محکم ہے اور ان کی فضیلت بھی ان کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بس ان چیزوں کا غیبت کے دوران میں اگر انسان خیال رکھے تو انسان جو ہے وہ گمراہی سے، ایک مومن گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ دوسری چیز جو غیبت کے باب میں ہے وہ ہے اسباب غیبت۔ غیبت کی علت کیا ہے؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں۔ علت جو ہے وہ بیان ہوئی کتابوں کے اندر، لیکن بنیادی ترین علت جو امام نے بتائی، یعنی دو طریقے سے، اب مکیال المکارم میں انہوں نے بیان کیا کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں روایت کو۔ پہلی علت جو اس کی امام سے بتائی گئی ہے، قاطع ترین علت ہے، وہ یہ ہے کہ غیبت اسرار خدا میں سے ایک سر ہے۔ غیبت اسرار خدا میں سے، اس کی علت سے کوئی واقف نہیں۔ لیکن کچھ روایات میں کچھ اور بھی علت بتائی گئی ہیں کہ جن میں سے ایک علت یہی ہے کہ 4-5 علتیں اور ہیں، آپ خود ہی مطالعہ بھی کریں، کہ امام زمانہ کی جان کی حفاظت کے لیے، اور دوسری جو وجوہات بتائی گئیں ان میں سے ایک علت ہے مومن کا امتحان لینے کے لیے۔ اصل یہ غیبت کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ مومن اس میں امتحان دے اور ان مراتب تک پہنچے کہ حجت خدا کے ظہور کے ساتھ یہ اپنے مقصد خلقت کی جانب پرواز کر سکے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان، آج کے لیے اس سے زیادہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دینی۔ اب امام زمانہ کا ذکر ہوا اور انشاءاللہ اس عشرے میں امام کا ہی ذکر رہے گا۔ روایت میں ہے، بلکہ دعائے ندبہ میں بھی ہے کہ امام صبح و شام گریا کرتے ہیں، اور آنسو جو بہاتے ہیں وہ پانی کے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ کیسے نہ ہو کہ امام خون کے آنسو بہائیں، کہ امام وہ ذات ہیں کہ جن کو ان کی دادی نے پکارا، اس وقت پکارا کہ جب آپ پہ ظلم ہو رہا تھا، اس وقت سیدہ نے مہدی کو پکارا کہ جب جلا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گھرایا جا رہا تھا۔ کس وقت پکارا؟ سیدہ نے اپنے مہدی کو اس وقت پکارا کہ جب یہ ظالم اسی دروازے کے اوپر سے چلتے ہوئے جا رہے تھے اور زہرا کو دروازے کے نیچے دبا رہے تھے۔ ہاں، اس وقت بلایا مہدی کو کہ جب آپ کی دادی کو لگد مال کیا جا رہا تھا۔ ارے بیوی زمین پر گر چکی تھی، بیوی اٹھنا چاہتی تھی، یہ بیوی کو لگد مال کرتے تھے۔ ارے مولا حسن مجتبیٰ سے حدیث ہے، یہاں تک بیوی کو لگد مال کیا، وَأَلْقَى مَا فِي بَطْنِهَا، اس کا ترجمہ ممکن نہیں، وَأَلْقَى مَا فِي بَطْنِهَا۔ ارے اتنا بیوی کو مارا، اتنا مارا کہ یقین ہو گیا کہ اب محسن زندہ نہیں بچا۔ ارے اس موقع پر سیدہ نے اپنے بیٹے مہدی کو بلایا
تو مہدی خون کے آنسو کیوں نہ روئے کہ ارے اپنی دادی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، ارے وہ مہدی کہ جو کربلا میں حاضر نہ ہو سکا۔ ہاں میرا مولا رضا فرماتے ہیں یا ابن الشبیب ان کنت باکیا فقل الحسین، یا ابن الشبیب اگر کبھی تمہیں گریہ آئے، ارے کبھی رونا چاہو تو میرے جد حسین پر رو لینا۔ ارے میرے جد کو شہید کیا گیا کما ذبح الکبش، ارے کبش کی طرح میرے حسین کو، ارے گوسفند کی طرح، ارے کوئی تیر چلاتا، کوئی نیزہ پھینکتا، ارے کوئی تلوار سے وار کرتا، ارے حسین کے سر کو جدا کیا گیا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، ماتم حسین۔